امام ابو سعید الخادمی الحنفی المتوفى 1156 ہجری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مقتول فی سبیل اللہ لاعزاز دینہ و اعلاء کلمتہ، فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین حق کے غلبے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے اعزاز کے لیے، یعنی اسے غالب کرنے کے لیے، جیسے عزیز کا معنی غلبے والا کرتے ہیں، ایسے لاعزاز دینہ، دین کو غالب کرنے کے لیے، و اعلاء کلمتہ، رب کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، فرماتے ہیں جو بندہ کلمہ حق بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتا ہے، وہ مقتول فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں مارا ہوا ہے۔ مطلب کیوں؟ لأن اتیان السنت حینئذ کالمجاہد المقاتل فی الغزاة، فرمایا کہ کیونکہ اس وقت جو ہے فتنے کے وقت میں کلمہ حق بلند کرنے والا بندہ میدان حق میں لڑنے والے، میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ کہتے ہیں والصبر علی اتیان السنت اشق من الصبر فی المعرکۃ، باتیں ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے سنت پر قائم رہنا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرنا، اس کے غلبے کے لیے کام کرنا جو ہے نا، یہ زیادہ مشقت والا کام ہے اس سے جو میدان جنگ میں مشقت پیش آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کیونکہ مصیبت جب عام ہو نا، یعنی کہ سارے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں، زیادہ نہیں دکھتی بندوں کو، اور جب مصیبت خاص ہو ایک ہی بندے پر ہو، باقی لوگ سارے سکھی پھرتے ہوں اس کے سامنے، ٹہل پہل رہے ہوں، مزے کر رہے ہوں، اس وقت بندے کو تھکا جاتی ہے۔ ماتے کیونکہ یہ بندہ میدان جہاد میں ایک بندہ نہیں لڑ رہا ہوتا، اور بندے بھی ہوتے ہیں لڑنے والے، تو اس لیے ہر ایک بندے کے اندر ایک طرح کی توانائی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ایک اس کے جذبہ جو ہے اس میں بڑھوتری آتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں غلبہ دین کے لیے کام کرنے والا بندہ تنہا تنہا ہوتا ہے، تو میں اس لیے اس بندے کا اکیلا جو ہے نا، یہ بات تھکا دیتی ہے اسے۔ اور فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ ان جہاد النفس هو الجہاد الاعظم، مطلب کہ جہاد جو ہے نا اپنے نفس کے ساتھ، یہ جہاد اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ان خیر الاعمال احمدها واجرکم بقدر تعبکم، میں کہ بے شک اعمال میں بہترین عمل وہ ہے جو زیادہ سختی والا ہو، جس میں ہمت زیادہ لگے، اور اجر بھی تمہیں تمہاری تھکاوٹ کے حساب سے ملے گا۔ میں جس کی جتنی تھکاوٹ ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ بتائیں جن کی تھکاوٹ صرف اتنی ہے، کھانا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنا ہے، اتنی تھکاوٹ ہو، جن کو صرف اتنی تھکاوٹ ہو روٹی کے ٹکڑا اٹھا کے منہ میں ڈالنا ہے، بس اتنی تھکاوٹ ہو جنہیں، بتائیں وہ کیا کریں گے؟ بتائیں کیا وہ ان کا نظام ہے، وہ کیا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بس۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں حدیث شریف کریمہ علیہ السلام کے غلام حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تعلم العلم یحیی بہ الاسلام، جو بندہ علم پڑھے تاکہ اسلام کو زندہ کرے اس علم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ من تعلم العلم یحیی بہ الاسلام، جو بندہ علم پڑھے تاکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کو زندہ کرے، لم یکن بینہ و بین الانبیاء الا درجۃ، میرے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجہ ہوگا، بس صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا، یہ اتنا انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب چلا جائے گا۔ اور کریمہ علیہ السلام کے غلام جامع بیان العلم و فضل میں حضرت امام ابن عبد البر رحمہ اللہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ علی خلفاء ثلاث مرات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے خلیفوں پر رحمت ہو تیری، میرے خلیفوں پر تیری رحمت ہو، میرے خلیفوں پر تیری رحمت ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ کے خلیفے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذین یحیون سنتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں، ویعلمونہا عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کو میری سنت سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا خلیفہ فرما رہے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں اور سنت کی تعلیم کریں، سنت لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے یذهبون الصالحون اسلافا، نیک لوگ چلے جائیں گے، ویبقى اہل الریب، اور پھر اہل ریب رہ جائیں گے، جن کو دین میں شک ہوگا، جن کو جہاد میں شک ہوگا، جن کو غلبہ دین کی جد و جہد میں شک ہوگا، جن کو خلافت میں شک ہوگا۔ یہ شک ہی تو ہے، اسے چھوڑ کے بیٹھے ہیں جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ آج وہی حال ہو گیا، ان کی ناک بند ہو چکے ہیں، ان کو گناہ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔
اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا اسی کتاب الفتن میں امام ابو عبداللہ نعیم بن حماد رحمہ اللہ الخزائی المروزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان المؤمن فیہ اذل من الامہ. کریمہ کا اسلام کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قریب لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے اس میں ایک کامل مومن دین کا درد رکھنے والا بندہ جو ہے وہ ایک لونڈی سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا. اللہ اکبر. ایک لونڈی سے بھی زیادہ ذلیل. یہ یہاں پہ من الامت پڑھنا ہے یا اس من الامت پڑھنا ہے، یعنی پوری امت میں اسے ذلیل سمجھیں گے. تو کریمہ علیہ السلام اقیاسہم الذی یروغ بدینہ ربغان الثعالب، اور ان میں عقل والا بڑا دنا اسے سمجھا جائے گا جو لومڑی کی طرح ہیر پھر کر کے اپنا دین بیچنے والا ہوگا، جو اپنے دین کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہو جائے گا. دین کا حکم آنے لگے گا تو اپنی کمر سر نیچے کر کے ادھر ہو جائے گا، ادھر حکم آنے لگے گا سر نیچے کر کے ادھر ہو جائے گا، لومڑی کی طرح، لومڑی جیسے اپنا بچاؤ کرتی ہے. کریمہ علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس وقت ساری امت میں ذلیل اسے سمجھا جائے گا جو بندہ حق پر چلنے والا ہوگا.